پیالے خالی خشک خدا نہ رکھتا ہے نہ دیکھنا چاہتا ہے. ہاں وہ خالی ضرور کرتا ہے نہ بدی سے گناہوں سے خواہشات سے نہ کمے چال چلن سے. ہماری اپنی خودی سے خالی ضرور کرتا ہے لیکن اپنے فضل سے رحم سے روح کے خزانوں سے روح کے پھلوں سے ہمیں بھرتا ہے لبریز کرتا ہے. آج صبح خداوند لبریز ہونے کی بند کرتا ہے تیرے بیٹے یسوع کے زندہ کلام سے جس نے کہا میری باتیں زندگی کی باتیں. میرے خداوند آج تیرے کلام سے زندگی کی باتیں جاری ہو. زندگی آئے, زندگی کی خوشی آئے, پاک سہولت آئے, برکت آئے, مکاشفہ آئے, زندگی کی پاکیزگی آئے, زندگی تیرے جلال کا باعث ہو جائے, اور زندگی میں تیرا خوف, تیرا ڈر, تیری آسمان کی برکت ٹھہر جائے. رب سور میری درخواست ہے میرے سامنے آئے اور خدا کی حضوری میں شکر گزاری کی دعا کرے. خدا کے بندہ کے کلام کے آسون کے لیے خداوند پیالے لبریز ہو, پیالے تیرے کلام سے دل سے خوشی سے بھر جائے. ہم خداوند کے ضرور دعا کریں گے. خداوند تیرا شکر ہے, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں مسیحا مصلوب کے لیے جو ہماری زندگیوں میں زور بھر دیتا ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے بیٹے یسوع ناصری کے اس دن کے لیے جو ہمارے لیے مقرر ہوا تاکہ ہم اس کی شکر گزاری کریں. خدا بندہ میں تیرا شکر کرتا ہوں اس چرچ کے لیے خدا بندہ جو تیرے نام سے, تیرے کلام کی قدرت سے اور تیری رویا سے تیار ہوا. خدا بندہ میں تیرا شکر کرتا ہوں اس کلیسیا کے لیے جو تیرے بیٹے یسوع ناصری کی محبت میں کھینچے آتے ہیں. میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا بندہ تیرے روح القدس کی قدرت کے لیے جو بنجر زمینوں کو سراب کر دیتی ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں روح القدس کی حکمت کے لیے جو اپنی چشمے سے محبت جاری کر دیتی ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا بندہ آج کے اس سارے وقت کے لیے, ساری پرستش کے لیے. خدا بندہ اپنے بندہ کا تو اپنے زور دینا, اپنے بندہ کا تو اپنی حکمت دینا, اپنے بندہ کا تو اپنی زبان دینا. خدا بندہ تیرا بندہ تیری قدرت اور محبت میں, تیری رہنمائی میں, تیرے کلام کی حکمت میں بڑھے. خدا بندہ اور وہی الفاظ ہمارے دلوں پر چوٹ کرے, وہی الفاظ ہماری زندگیوں کو حکمت اور تنائی دے, ہمارے دل سے تمام چربی اترے. خدا بندہ تاکہ ہم تیرے بیٹے یسوع ناصری کی محبت میں, تیرے بیٹے یسوع ناصری کی حکمت میں, تیرے بیٹے یسوع ناصری کے زور میں بڑھے. خدا بندہ
آج کا کلام ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہو. آج کا کلام ہماری زندگیوں میں نئی روشنی, نئی حکمت اور دانائی بھرنے کے لیے ہو خداوندا. آج کا سارا کلام تیری قدرت اور رہنمائی سے, تیرے بیٹے یسوع ناصری کے وسیلہ سے زور پکڑے خداوندا. ہم کمزور نہیں, ہم دوڑے نے, ہم ایسا دوڑے جو مسیح کی نگاہ میں ہو خداوندا. ہم تیری صلیب کو دیکھتے ہوئے دوڑے خداوندا. ہماری زندگیوں میں تیری دوڑ ہو خداوندا, تیرے کاموں کی دوڑ ہو خداوندا, روحانی دوڑ ہو خداوندا. تیرا روح قدس یہاں موجود ہے جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے گا. تیرا روح قدس ہمیں نیا زور بخشے گا. اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوندا. ہمارے ہاتھ تیرے اجزا بنے خداوندا, ہماری آنکھیں تیری اجزا بنے خداوندا, ہم تیرے جسم کا حصہ بنے خداوندا. اس بات کے لیے ہم آج تیرے حضور جھکتے ہیں. اس بات کے لیے ہم تیرے ہاتھوں میں رہنا چاہتے ہیں. اس بات کے لیے تیرے کلام کی قدرت ہمارے دلوں کو زور دے گی. ہمیشہ تیرے ہاتھ میں بڑھنے کے لیے خداوندا اس ساری عبادت کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں خداوندا. اس بات کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداوندا کہ ہمارا گانا بجانا تیری نگاہ میں مقبول ٹھہرے خداوندا. آج کی ساری عبادت تیرے حضور مقبول ٹھہرے خداوندا. یہ سب کچھ مانگتا اور پاتا ہوں یسوع نام کے وسیلہ سے, آمین. ہاللیلویا. سب تشریف کی. سو میں آسو خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے بھائی عادل کو دعوت دیتا ہوں, آئے اور خداوند کا کلام کلیسیا تک پیش کریں. تیرے شکر ہو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر. ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ازل سے ہے, جو اب تک رہے گا, اور اس کا یہ وعدہ ہے وہ اپنی قدرت سے, اپنے فضل سے اور اپنے پیار سے اس نے ہمیں بھی ابھی کر لیا. ہاللیلویا. یسوع کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو جتنی بلکہ ساری ہی بدعات وہ یسوع کے اگینسٹ بنی ہے. جتنی بدعات ہم دیکھیں اس دنیا میں, اس ملک میں, پاکستان میں, بلکہ اس پر جتنا زیادہ کام گوروں نے کیا ہے, شاید ہی کسی نے کیا ہو. لوگ یسوع کی ذات کو سمجھ نہیں پائے, اس کی شخصیت کو, اس کی اصلی ہونے کو, اس کے اس دنیا میں آنے کو, کہ وہ اصلی ہے, وہ خدا ہے, لیکن ہمارے لیے انسان بنا تھا. اور ابھی یسوع اس دنیا میں تھے. اگر ان کی بشریت کی بات کریں, میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں, تو لوگ اسی ٹائم مسیح کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہ یہ تو یوسف کے گھر میں پیدا ہوا ہے, یہ تو یوسف کے گھرانے سے ہے, یہ کیسے ایک نبی ہو سکتا ہے, کیسے ایک بادشاہ. آخر معجزات کو دیکھ کر انہوں نے نبی کو مانا, لیکن اس کی خدائی ذات پر وہ بالکل وہ یقین نہیں رکھتے تھے. اور مسیح کا جو کفارہ جو انہوں نے مسیح کو صلیب پر چڑھایا, مسیح کو صلیب دینے کی سب سے جو مین وجہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کفر بنتا ہے, یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے, یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. اسی دور میں جب ہم آگے چلتے ہیں تو کئی ایسی بدعات تھی جنہوں نے جنم لیا. اس میں ایک جو اور دو یعنی جو ابھی مجھے یاد ہے بدعات, تو وہ مسیح کے بارے میں عجیب بھی کہتے تھے. آریت ایک بدعت تھی اس دور میں, وہ کہتے تھے کہ بیٹا کامل مخلوق ہے, کہ وہ صرف بشر ہے, وہ خدا نہیں ہے, اور باپ کے جوڑ سے نہیں ہے. ہمارے خدا کا جوڑ کیا ہے, وہ الہی ہے.
हालेलुया। लेकिन वो इस बात का इनकार करते थे, वो कहते थे ये बाप के जोर से नहीं है। इसलिए इससे पहले कि मसीह मौजूद था वो वजूद में ना था। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, हमारा कलाम इस बात की क्या तस्दीक करता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह असली है, वो असल से बाप के साथ है। और इसी तरह एक और उसी दौर में एक बिदअत ने जन्म लिया, दोकियतिज्म, महोडियतिज्म। वो ये कहते थे कि मसीह ना तो मुजस्सम हुआ और ना ही वो मसलूब हुआ, उसकी इंसानियत और फना पजीरी सिर्फ धोखा और वहम है। वो कहते थे कि जो यीशु की शागिर्द हैं उन्हें वहम हो गया है, उनके ख्यालों में, उनकी सोचों में मसीह इस कदर बस गया है कि उन्हें हर जगह चलते फिरते बस वो यीशु नजर आता है, उसका कोई बदल नहीं है। आज वो टेक्नोलॉजी इस दुनिया में आ गई है कि हमें चलती फिरती एक तस्वीर नजर आएगी, लेकिन वो बदल नहीं होगा। वो उस दौर में भी वो यीशु के बारे में यही कहते थे। इसलिए खुदा के बंदा यूहन्ना को इस बात के लिए कहना पड़ा। यूहन्ना का जो पहला खत है, पहला आम खत है, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में यूहन्ना को इस बात की लोगों को तस्दीक करनी पड़ गई कि हमारा खुदावंद क्या है। वो कहता है इस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। यूहन्ना को इस बात के लिए कहना पड़ गया, उसे ये बताना पड़ गया कि जिसे तुम एक वहम समझते हो, जिसे तुम कुछ नहीं जानते, वो हमारा खुदावन है। हमने उसे सुना है, हमने उसे देखा है, बल्कि गौर से देखा है, और बल्कि सिर्फ देखा ही नहीं, वहम में हम किसी को देख तो सकते हैं लेकिन किसी को छू नहीं सकते। लेकिन वो कहता है बल्कि हमने उसे अपने हाथों से छुआ। ये वो खुदा का बंदा है जो अपना सर यीशु के सीने पर रखकर वो बैठता था। वो इस बात की तस्दीक करता है कि मैंने यीशु को, हमारे तमाम लोगों ने यीशु को देखा है, सुना है, छुआ है। इसलिए उन्हें इन बातों के बारे में कहने की वो उसे वहां जरूरत पड़ी, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मुजस्सम हुआ है, इसलिए उसे ये कहना पड़ा। हम तो इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इंसान बना है, लेकिन है वो इलाही इंसान। हालेलुया। आइए हम खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे और हम इस बात पर आज हम गौर करेंगे कि खुदा ने जो इतनी बड़ी बात का जो दावा किया है, वो ऐसे ही खुदा ने दावा नहीं किया, बल्कि उसका सबूत, वो सबूतों के साथ उसने तमाम चीजों को हम पर जाहिर किया है। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब और उसकी हम 28 आयत हम देखेंगे कि जहां खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। बाप में से निकला अपने असली होने का सबूत है कि मैं असली हूं। जब बाप था, मैं बाप के साथ था। वो इस बात को कहता है कि मैं बाप में से निकला हूं। इसका मतलब यह नहीं कि खुदा ने जन्म दिया है, इसका मतलब है कि मैं खुदा के रूबरू, खुदा के आमने सामने, खुदा के साथ। जब खुदा था मैं भी खुदा के साथ था, खुदा असली, मैं भी असली हूं। वो ये कहता है कि मैं बाप में से निकला और इस दुनिया में आया हूं। वो हमारे लिए बशर बना है, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। हालेलुया। उसका इस जमीन पर जिस्म इख्तियार करना, ये उसकी बशरियत है, और फिर यहां से बाप के पास वापस जाना, ये उसकी अलूहियत है। हालेलुया। हम कई आज बातों पर गौर करेंगे कि वो उसने अपने इलाही कामों के सबब से उसने इस बात को उसने हम पर जाहिर किया कि वो सिर्फ एक बशर ही नहीं था, बल्कि वो एक इलाही ज़ात है। आमीन। मत्ती उसका 9 बाब उसकी 2 आयत हम देखेंगे। मत्ती 9 बाब और उसकी 2 आयत, पहली आयत से हम पढ़ते हैं। फिर वो कश्ती पर चढ़कर
پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہو۔ کیا کوئی بشر جو صرف بشر ہی ہو، کیا وہ کسی کا گناہ معاف کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف الہی ذات کے پاس ہوتا ہے۔ صرف گناہ معاف کرنے کا جو اختیار ہے وہ کوئی بشر وہ کسی کا گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ بشر کے پاس یہ اختیار ہی نہیں۔ آج کئی ایسی کلیسیائیں ہیں جو اپنے توبہ کرنے والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے سامنے، آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا کلام اس کے بارے میں بالکل اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس بات کو جانے یا اس بات پر عمل کرے کہ وہ کسی کے گناہ سن کر اور اس کے بعد ان گناہوں کو وہ معاف کرے۔ کوئی ایسا کلام نہیں، کوئی ایسی تعلیم نہیں کہ کوئی بشر ہو کر وہ کسی کے گناہ سن کر اور اسے بولے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جب یہ بات بولی، وہ اس نے اپنے الہی قدرت کے اعتبار سے اس بات کو بولا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں زندگی میں تو پھر شفا جاری ہوتی ہے۔ جب تک آپ کی زندگی میں یا کسی کی زندگی میں جب تک گناہ ہے، وہ کمزوری کی حالت میں، وہ بیمار ہے، وہ تاریکی میں ہے، وہ پستی میں ہے، وہ گرا ہوا ہے۔ لیکن جب کسی کے گناہ خداوند یسوع سے معاف کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی زندگی میں کام جاری ہو گیا ہے، اس کی زندگی بدل گئی ہے، اس کی زندگی میں کام ہو گیا ہے۔ اب وہ بیمار نہیں ہے، اب وہ کمزور نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب کسی کو گناہ معاف کرتا ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ یہ اختیار اس کے اصلی ہونے کے سبب سے ہے، یہ اختیار اس کے خدا ہونے کے سبب سے ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح بشر ہمارے لیے بنا ہے، وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آیا ہے، وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ ہمارا کفارہ ہو۔ ہم اس لائق نہ تھے۔ ہر سال قربانیاں ہم جانوروں کو ذبح کرتے تھے کہ شاید ان کے خون سے ہماری نجات ہو جائے، شاید ان کے خون سے ہم آزاد ہو جائیں، شاید جو باپ دادا کے گناہ ہیں یا میرا گناہ ہے شاید وہ دھل جائے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ وہ ہماری خلاصی کرائے، تاکہ وہ ہمیں آزاد کروائے۔ ہم اس لائق نہ تھے، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح اس لائق ہے۔ ہاللیلویا! وہ جب اس دنیا میں آیا ہے وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے، اور یہ اب اصل سے تو نہیں تھا، اصل سے تو وہ کیا ہے؟ خدا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ بشر بنا۔ لیکن اب تک وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ وہ اب ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ وہ انسان کا نمائندہ بنا ہے، وہ انسان کا درمیانی، خدا اور انسان کا درمیانی۔ اس نے ہمارے لیے اس دنیا میں آ کر اپنی قدرت کو ظاہر کر کے اس نے ہمارے گناہ معاف کیے۔ اس لیے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی بشر کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور اگر خداوند یسوع مسیح صرف بشر ہوتا، جیسے آج بھی کئی ایسی بدعات ہیں، وہ صرف یسوع کو ایک انسان جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف خدا نے اسے استعمال کیا ہے، صرف خدا نے جب تک وہ دنیا میں تھا استعمال کیا۔ اور کئی بدعات تو ایسی تھی جو کہتی تھی کہ جب یسوع نے بپتسمہ لیا اس کے بعد وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ وہ اس آواز کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے وہ بیٹا نہیں تھا، وہ تو یوسف کا بیٹا ہے۔ بپتسمہ لینے کے بعد وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے، لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ازل سے ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح ازلی ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کے ساتھ ہے۔
ہم ایک اور جگہ پر دیکھیں گے لوکا کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی ہم 47ویں آیت ہم دیکھیں گے. لوکا 7 باب اور اس کی 47ویں آیت 47 پر ہم غور کریں گے، جہاں پر اس وقت بھی ایک کشمکش چل رہی تھی. شمعون فریسی، اس دور کا ایک فریسی، ایک عالم، ایک پڑھا لکھا شخص جس نے تمام تر پیشن گوئیاں خدا کے کلام میں سے پڑھی ہیں، جو جانتا ہے کہ ہمارے لیے مسیح مصلوب آنے والا ہے. اس نے جب یسوع کے معجزات دیکھے تو شاید اس کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوگی کہ شاید یہی ہے، ہو سکتا ہے یہی ہو، چلو میں اس کو اپنے گھر میں دعوت دیتا ہوں، یہ میرے گھر میں آئے. اس نے اپنے گھر میں خداوند یسوع مسیح کو دعوت دی، یہ جان کر کے شاید جو ہمیں بچانے والا ہے، ہمیں چھڑانے والا ہے، آ گیا ہے. اور جب اس نے خداوند یسوع کو اپنے گھر میں دعوت دی تو دعوت دینے کے بعد بھی دل میں شک. آج بھی کئی ایسے گھر ہیں جو اوپر سے تو کہتے ہیں ہمارے گھر میں عبادت ہو جائے، ہمارے گھر میں لوگ جمع ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پرستش، اس کی ستائش، اس کے کلام کی باتیں ہم اپنے گھر میں سنیں، لیکن دل میں شک ہوتے ہیں، دل میں گھبراہٹ، پریشانی. ہم آزاد نہیں ہوتے ذہنی طور پر، ہم ذہنی طور پر ہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نے میرے گھر میں کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، پتہ نہیں خدا میری زندگی میں کام کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں خدا مجھے آزاد کرے گا نہیں کرے گا. اس کے بھی دل میں یہی شک. اور جیسے کھانا کھانے بیٹھے اسی وقت ایک اور بائبل کا بڑا زبردست کریکٹر مریم مگدلینی، وہ بھی اسی گھر میں آ جاتی ہے. ہاللیلویا. اب خدا کی اس کی الوہیت، خداوند یسوع مسیح کی اس ذات کے بارے میں اب صحیح سب کے اوپر کھل جائے گا کہ وہ صرف ایک بشر نہیں ہے جسے تم ایک صرف نبی جانتے ہو، وہ صرف ایک نبی نہیں بلکہ وہ تو خدا ہے. اور جب مریم مگدلینی آتی ہے، اپنے وہ آنسوؤں سے یسوع کے پاؤں دھوتی ہے، اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں کو دھو کر اپنے بالوں سے جب اس کے پیروں کو صاف کرتی ہے، وہ جانتی تھی کہ میری زندگی میں خدا یسوع نے کیا کام کیا ہے. وہ جب اسے سنسار کرنے لگے تھے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کی اس قدرت کو اس نے دیکھا تھا کہ یہ مجھے پتھر مار سکتا ہے، یہ مجھے سنسار کر سکتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا. وہ اس وقت کو جانتی تھی، اس لیے جب اس کے گناہ خداوند یسوع نے معاف کیے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اب گناہ نہ کرنا. وہ جانتی تھی کہ میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں، میں بدل چکی ہوں. کئی دفعہ ہم جاتے ہیں نا کسی کے گھر میں، گھر والوں کی تو ذہنی طور پر کنونشن ہی نہیں ہوتی، لیکن آ کر کنونشن کوئی اور لگاتا ہے. گھر کس کا ہے؟ شمعون فریسی کا. وہاں پر کنونشن کس نے لگائی ہے؟ مریم مگدلینی نے. اس نے اس ماحول کو وہاں پر آ کر کریٹ کر دیا کہ خدا کی تعریف، اس کی تمجید شروع ہو چکی ہے. اس نے آ کر اس گھر میں کنونشن کو لگا دیا. جن کا گھر ہے وہ اس کی ذات کو پہچان ہی نہیں رہے، دل میں شک کہ پتہ نہیں اگر یہ واقعی نبی ہوتا، واقعی خدا ہوتا، خدا کا بیٹا ہوتا تو یہ جانتا کہ یہ کس عورت کے ساتھ بات کر رہا ہے، کون عورت اس کے قدموں میں آ گئی. اس کے دل میں تو شک ہے، لیکن ایک باہر سے آنے والا جس کو بلایا بھی نہیں گیا. آج یہی ہوتا ہے، جن کے گھر میں خود عبادت ہوتی ہے وہ بھولے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ایک فرضی کہ ہم نے اپنے گھر میں عبادت رکھوائی ہے، ہم نے اپنے گھر میں آج وہ اپنے چرچ والوں کو، ٹیم والوں کو، اپنے خدا کو آج ہم نے اپنے گھر میں دعوت دی ہے، لیکن کمیاں ہوتی ہیں. لیکن باہر سے آنے والا شخص، وہ عورت، اس نے اس گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آ کر وہاں ایک کنونشن لگا لی. ایک ایسا ماحول کریٹ ہو گیا کہ
کہ وہاں خدا کا جلال اس گھر میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا. خدا نے وہاں ان کے ذہنوں کو، ان کے دل کی باتوں کو، خیالوں کو ان پر ظاہر کر دیا کہ تم کیا سوچتے ہو. خدا یسوع کو کہنا پڑا کون زیادہ خوش ہوگا، جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے زیادہ. اس عورت کے بہت گناہ تھے، وہ بدکار عورت تھی، اور جب اس کے گناہ ہم دیکھتے ہیں معاف ہوئے تو اس نے آ کر خداوند یسوع مسیح کی خدمت شروع کر دی. اس نے خداوند یسوع مسیح کو جان لیا. اور یہی مریم ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع کو صلیب دی گئی، جب وہ مر گیا تو قبر پر سب سے پہلی عورت یہ تھی جو سب سے پہلے پہنچ گئی. اور پہنچنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے، وہ خدا کو لپٹنا چاہتی تھی کہ میں خداوند سے لپٹ جاؤں، اب یہ مجھ سے دور نہ ہو. انہوں نے تو اسے مار دیا تھا. اتنی گہری پہچان، اتنی محبت اس نے ظاہر کر دی کہ واقعی ہمارا خداوند یسوع مسیح خدا ہے. ہاللیلویہ. یہ ہے خدا کی الوہیت، یہ الہی کام ہے. وہ وہاں پر وہ گناہوں کو معاف بھی کر رہا ہے، دلوں کی باتیں بھی جان رہا ہے. اگر وہ ایک بشر ہوتا تو یہاں تک نہ سوچتا. ایک انسان، ہم کسی کو ظاہری طور پر تو ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، لیکن اندر کی باتیں صرف خدا جانتا ہے. جو خدا کی قدرت وہ کام کر سکتی ہے، دلوں کو جاننا، وہ ایک بشر کے اختیار میں نہیں ہے، وہ صرف خدا جانتا ہے. اور گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف الہی ذات کے پاس. بشر یہ کام نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر بھی خداوند یسوع مسیح نے سب کے گناہ معاف کیے. سب سے پہلے تو ان کے جنہوں نے مسیح کو صلیب پر چڑھایا. اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. وہ بھی صرف ایک نبی یا ایک انسان جان کر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب دی. لیکن خداوند یسوع مسیح کا گناہ معاف کرنے کا طریقہ کہ یہ جانتے نہیں ہیں. اس وقت تک ابھی تک ان کا ذہن اس حد تک کھلا ہی نہیں تھا. وہ تو ایک بشر جان کر خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا دیتے. وہ تو صرف یہ جان کر خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر انہوں نے چڑھایا کہ یہ تو یوسف کا بیٹا ہے، یہ تو مریم کا بیٹا ہے، یہ تو ہمارے درمیان پیدا ہوا، ہمارے سامنے جوان ہوا ہے، یہ تو ایک بشر ہے، اس سے بڑھ کر ایک نبی ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کتنے زبردست طریقے سے اس بات کو کہا، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اگر وہ الہی جانتے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح اصلی ہے، وہ خدا ہے، تو پھر یہ کبھی نہ کرتے. اور خداوند نے بھی انہیں جان لیا کہ یہ مجھے جان ہی نہیں سکے. اور جب تک روح، خدا کا روح القدس جب تک کسی کے اوپر اس بات کو ظاہر نہ کرے، وہ جان بھی نہیں سکتا. اس کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا. الہی ذات کے بارے میں جو الہی ہے وہی بتا سکتا ہے. باپ بیٹے کو ظاہر کرتا ہے، بیٹا باپ کو ظاہر کرتا ہے، روح القدس خداوند یسوع کو ظاہر کرتا ہے. وہ ان کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ میرے باپ نے تجھ پر یہ ظاہر کیا. باپ جب بیٹے کے بارے میں بتاتا ہے، کیونکہ بیٹا جانتا ہے، باپ جانتا ہے کہ بیٹا کون ہے، بیٹا کہاں سے آیا ہے. اور بیٹا جانتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میرا باپ کیا ہے، میرا باپ کون ہے، بیٹا جانتا ہے. اور ایسے ہی روح القدس اس کے بارے میں جانتا ہے کہ یسوع کون ہے، یسوع کہاں سے آیا ہے. وہ جانتا ہے کہ یسوع ازلی ہے. ہاللیلویہ. اور کوئی ہم دیکھیں، کوئی بشر اپنے آپ کو، اپنے گوشت کو، اپنے خون کو کیا کسی کو کھانے کے لیے دے سکتا ہے؟ یہ بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح اپنی الوہیت کے سبب سے، اگر کوئی بشر کسی کو بولے کہ میرا خون پیو یا میرا گوشت کھاؤ، تو کوئی آدم خور نہیں ہے. اور یہی تعلیم کو سن کر بتھیرے شاگرد، یسوع کے صرف 12 شاگرد نہیں تھے، 70 شاگرد تھے. ایک جگہ 500 کا ذکر ہے. اور کئی ایسے شاگرد جنہوں نے اس کلام کو سنا
آئے ہم پڑھیں گے یوحنا اس کا 6واں باب, ہم اس پر غور کریں گے. یوحنا 6واں باب اور اس کی 53 آیت سے ہم پڑھیں گے. یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. خداوند یسوع مسیح زندگی دیتا ہے, اس میں زندگی ہے, اس کے خون میں زندگی ہے, اس کے گوشت میں زندگی ہے. خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ یا ابن آدم کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں. تم اگر مسیح کو کھاؤ گے, مسیح کو پیو گے, اس کے سبب سے تمہارے اندر زندگی ہے. کتنے شاگرد انہوں نے اس بات کو جب سنا وہ مسیح کو چھوڑ گئے, کہتے یہ کلام ناگوار ہے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی انسان کا گوشت کھائیں؟ شریعت میں یہ تھا ہی نہیں. شریعت اس بات کی منفی کرتی ہے اور کرتی تھی کہ کوئی انسان اپنا گوشت کسی کو کھانے کے لیے نہیں دے سکتا, اپنا خون پینے کے لیے نہیں دے سکتا. لیکن خداوند یسوع نے جب یہاں کہا, اس نے اپنی الوہیت کے سبب سے اس بات کو کہا کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. اور میرا گوشت کھانا اور میرا گوشت پینا ہمیشہ کی زندگی ہے, اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. جو خداوند یسوع کا گوشت کھاتا اور پیتا ہے وہ پھر زندہ کیا جائے گا. ہاللیلویہ. جو اس کے خون اور گوشت کے بغیر ہے اس میں کبھی زندگی نہیں آ سکتی. ہم جو شہر پانی کھاتے ہیں ہم ایک روٹی اور ایک شیرہ سمجھ کر نہیں کھاتے کہ جسٹ وہ ایک روٹی اور شیرہ ہے, بلکہ وہ ہم اس ایمان کے ساتھ کھاتے ہیں. میری اتنی اس بات میں پہلے پہچان نہیں تھی, تو کسی کو شوگر تھا تو میں نے یہ بات کر دی. میں نے کہا آپ شہر پانی نہ لیا کریں, انگور میں شیرہ ہوتا ہے, یہ پرانی بات ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس ایمان کے ساتھ نہیں ہم پی رہے کہ میں شیرے کو پی رہا ہوں, بلکہ میں اس ایمان کے ساتھ اس شیرے کو پیتی ہوں کہ یہ میری شفا ہے, یہ میری زندگی ہے. اس کو کھانے سے میرا بلڈ پریشر یا میرا شوگر کبھی ہائی نہیں ہوگا, بلکہ یہ تو ساری چیزوں کو لیول کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. آئی ایم زوردار تالی اپنے خداوند یسوع کے خون اور گوشت کے لیے ہم بتائیں گے, کیونکہ وہ ہمیں زندگی دیتا ہے. اگر آج بھی اگر کوئی ناجائز طور پر نہ سمجھی کے ساتھ اگر اس کو کھاتا ہے تو کلام میں اس کے بارے میں سخت کلام ہے, سخت باتیں ہیں کہ جو نہ سمجھ کے ساتھ اس کو کھاتا اور پیتا ہے بتھیرے بیمار ہیں اور کئی سو بھی گئے ہیں. اس کو اس ایمان کے ساتھ کھائیں کہ میں ایک روٹی اور شیرے کو نہیں بلکہ میں خداوند یسوع مسیح کے گوشت اور خون کو پیتا ہوں. ہاللیلویہ. جب ہم سوچ اور اس ایمان کے ساتھ جب ہم کھاتے اور پیتے ہیں مسیح کے بدن کو تو پھر ہماری زندگی میں شفا ہوتی ہے, پھر ہماری زندگی میں اور زیادہ پختگی آتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کلام کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زبردست انہوں نے بولا, کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے. ہم اسے کھائے پیے بغیر ہم اسی میں قائم ہی نہیں رہ سکتے. میرا اور میں اس میں جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں. ہاللیلویہ. مسیح کی الوہیت باپ نے بھیجا. خداوند یسوع مسیح آسمانی ہے, وہ اصلی ہے, وہ آسمان سے آیا ہے, وہ باپ میں سے نکلا ہے. اور یہاں پہ خداوند یسوع مسیح اس بات کو وہاں کے لوگوں پر جب اس بات کو کہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا باتیں ہوں گی. جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے,
बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। यहूदी कौम जब वो मिस्र से निकले, इसराइली कौम 40 साल तक उन्होंने आसमानी खुराक खाई है, मन, आसमानी मन। लेकिन क्या हुआ? बचा? एक भी नहीं बचा। कोई इस लायक ना था कि उसको खाने के बाद उनमें हमेशा की जिंदगी आती, क्योंकि वो एक ऐसी रोटी थी कि जो जस्ट हमारे बदन के लिए थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जो मुझे खाता और पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। जैसे बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें आसमान पर भेजूंगा। हालेलुया। जब हम उस रोटी को खाते और पीते हैं, और ये कोई बशरी कोई रोटी या मैं नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह को खून और उसका बदन है। बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदा है, जो जिंदगी देता है, वो कहता है कि वो जो मुझे खाएगा और जो पिएगा वो बदरी तौर पर मर भी जाएगा, लेकिन वो अब तक जिंदा रहेगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदा है वो जिंदा रखने की कुदरत रखता है। ये बातें उसने कफरनहूम के एक इबादत खाना में तालीम देते हुए कही। और जब खुदावंद यीशु ने इन बातों को जब वहां बोला तो कई शागिर्द यीशु को छोड़ गए। इन 12 के अलावा कई शागिर्द थे। वहां देखते हैं कि उन्होंने यीशु को छोड़ दिया और दोबारा फिर कभी वापस ना आए। उस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। इतनी उन्होंने इस बात को नेगेटिव लिया, वो यीशु को समझ नहीं पाए कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या कलाम कर रहा है, वो हमसे क्या बातें कर रहा है। वो इस बात को समझ ही ना पाए। और देखें, जब वो कोई ना समझी करता है तो खुदा से कितनी दूर चला जाता है। कलाम में लिखा है कि उसके बाद वो कभी वापस ना लौटे, वो दूर चलेगी। इतना उन्होंने इस कलाम को नेगेटिव लिया कि वो दोबारा फिर कभी यीशु के पास ना आए। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? यीशु ने पूछा कि क्या तुम्हारी क्या राय है? उन 12 में से पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। ना समझी के साथ यीशु नहीं कहता कि कोई ना समझ बनकर यीशु के साथ साथ चलता रहे। यीशु के साथ अगर जो चल सकता है वो यीशु को जानकर, वो यीशु को पहचान कर उसके साथ चल सकता है। एक रस्मी तौर पर चलने वाला कभी भी गिरेगा। इस पर शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, हम किसके पास जाएं? हालेलुया। हमारा मुंह का कलाम ये होना चाहिए कि हम किसके पास जाएं? जो सिर्फ यीशु को जान चाहता है ना, वो किसी के पास नहीं जाता। वो उसकी कुदरत को जो पहचानता है, वो किसी बशर, किसी और जगह, दरबार में, मंदिर में, बाबू के पास या किसी के पास वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह क्या है। और वहां वो कहता है कि हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। आए हम एक दफा फिर जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि जिंदगी देने वाला सिर्फ हमारा खुदावंद यीशु है। जो यीशु की बातों को समझ जाता है वो जानता है कि हमेशा की जिंदगी मुझे और कहीं से नहीं मिलनी, बल्कि हमेशा की जिंदगी की बातें हमारे खुदावंद यीशु के पास हैं। और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कुदूस दुई है। पतरस जान गया था, सबसे पहले बहुत बड़ा वो जज्बाती शागिर्द था। उसके अंदर कभी सब्र नहीं था। हर बात का फौरन जवाब, हर बात के बारे में फौरन हर बात में पहल करता था।
हम किसके बादशाह हैं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, और हम ये जान गए हैं कि वाकई तू ही खुदा का कुदूस है। हमारी ये सोच होनी चाहिए, हम कभी भी इस बात को बेसमझी ना समझी में ना दानी में नहीं, बल्कि हम रूह की तहरीर से हम उसको जाने कि वाकई हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में काम करता है। और खुदावंद भी चाहता है, क्या हम ही इस बात का ये करते रहे, जिक्र बातें सब चीजें, खुदावंद यीशु भी हमसे पूछता है कि तुम क्या मुझे समझते हो? क्या जैसे दुनिया जानती है कि तुम्हारी भी मेरे बारे में पहचान ऐसी ही है? क्या तुम भी ऐसे ही जानते हो जैसे आम लोग जानते हैं? एक शराबी से पूछो, वो भी यही बोलेगा, यीशु दे मान रखना है, और कहेगा हालेलुया जी। तूने गिर रहे हैं, क्या वो एक अच्छी पहचान के साथ ये इस बात का दावा करता है? क्या इस बात का दावा उसका बड़ा पुख्ता होता है, ईमान के साथ, रूह के साथ होता है कि हाँ मैं यीशु पर ईमान रखता हूं? पी हुई शराब है, मुंह में गुटखा है, बुरे काम करता है। यीशु भी हमसे जानना चाहता है कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। आए हम खुदा के कलाम से मत्ती उसका 16 बाब हम देखेंगे, और उसकी 13वीं आयत से हम खुदा के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे। मत्ती 16 बाब और उसकी 13वीं आयत। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उसने तो हम पर हर तरह से उसने जाहिर किया कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं असली हूं। लेकिन यीशु हमसे भी पूछना चाहता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु हमसे ये सवाल करता है, वो हमसे जानना चाहता है कि हम यीशु के बारे में क्या जानते हैं। उसने अपने शागिर्दों से पूछा, उन्होंने कहा बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। ये लोगों की राय थी। उस वक्त के लोग यीशु के बारे में क्या कहते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शायद जिंदा होकर आ गया है, बाज एलिया, बाज यर्मिया, या कहते थे शायद कोई नबी दोबारा से जी उठा है। और नबी तो वो यीशु को उसकी जिंदगी में मानते थे। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु हमसे जानना चाहता है कि हम यीशु के बारे में क्या कहते हैं। शमौन पतरस, यहां भी पतरस बोल पड़ा है। सारे शागिर्द आज भी चर्च में आते सब हैं, कलाम की तरफ ध्यान कम का होता है, सुनते हैं, ज़हन से निकल जाता है, कलाम का बीज जिंदगी में ठहरता नहीं है। बाहर निकलकर उसी टाइम, अगले दिन, अगले हफ्ते अगर किसी से पूछें तो बहुत थोड़ी सी बातें अंदर होती हैं। शायद 30 गुना जो फल लाते हैं ना, वो वाला कलाम थोड़ा सा अच्छी बात है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उनसे सिर्फ पूछने की देर होती है और वो फौरन जवाब देते हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं कि पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। उसने फौरन इस बात के बारे में बोला कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। खुदा बाप बेटे के बारे में बेटे को जाहिर करता है, और बेटा बाप को जाहिर करता है। वो हमारे लिए आया है,
اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک گوشت اور خون نے نہیں کہ یہ بات، یہ میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے کہ میں کون ہوں، کیونکہ باپ اصلی ہے، بیٹا اصلی ہے، وہی اس پر ظاہر کر سکتا ہے کہ بیٹا کون ہے۔ اور باپ نے پترس کے ذہن میں اس بات کو فوراً ڈالا، اور کیا بات ڈالی ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ ہمیں بھی اپنے روحانی طور پر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے، کہیں بھی ہوں ہم، جن لوگوں میں ہو، کوئی اگر خود مسیح کے بارے میں پوچھ لے کہ اپنے مسیح کے بارے میں بتاؤ، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا مسیح کیا ہے، کون ہے، ہمارے مسیح کی شان کیا ہے، ہمارے مسیح کی ذات کیا ہے۔ وہ بشر تو ہمارے لیے بنا ہے، وہ تو خدا ہے، وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ ہمیں انگلیوں پر، ایک دفعہ ایک خادم سے میں سن رہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے ایک شخص کے بارے میں میری بات ہو رہی تھی تو باتیں نکلی، میں بڑا جاننا یسوع کے بارے میں۔ اس نے کہا اچھا چلو کچھ باتیں کرو یسوع کے بارے میں، کیا جانتے ہو؟ ایک بات صرف وہ چرنی میں پیدا ہوئے اور ایک کوئی اور بات اس نے صرف بیان کی، کہتا ہے بس یہ جانتے ہو یسوع کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا خداوند یسوع مسیح کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہاں گیا ہے، یہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ اور ہم گناہ میں جب تھے تو ہم کون تھے؟ ہم ابلیس کے فرزند تھے، ہم گناہ کی قید میں تھے، اور جو گناہ کی قید میں ہوتا ہے وہ ابلیس کا فرزند ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی بشر ہمیں یہ ہمارا لیول چینج نہیں کر سکتا تھا، خداوند یسوع مسیح نے ہمارا لیول ہی چینج کر دیا۔ اس کے کفارہ سے پہلے ہم کیا ہیں؟ ابلیس کے فرزند۔ اس کو نہ ماننے کے سبب سے ہم کیا ہیں؟ تھے ابلیس کے فرزند۔ لیکن جب ہم یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یوحنا اس کا پہلا باب پر اس کی 12ویں آیت پر ہم دیکھیں گے، تعریف یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت، میں 10ویں سے پڑھتا ہوں۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ یہ نہ پہچاننا ہے ابلیس کے فرزند، کہ جو مسیح کو نہیں پہچانتا، نہیں جانتا، وہ ابلیس کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن یہ ہے اصل پوائنٹ، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس کو قبول نہ کرنے کے سبب سے ابلیس کے فرزند، لیکن جب اس کو ہم قبول کرتے ہیں وہ ہمارے لیول کو چینج کر دیتا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، اور جب وہ خود خدا کا بیٹا ہے ہم اس کے بہن اور بھائی ہیں، ہم اس میراث کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم بھی خدا کے فرزند ہم ٹھہرتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جب ہم مسیح کے قریب جاتے ہیں، جو مسیح کے قریب آ گیا سمجھو وہ باپ کے پاس چلا گیا۔ جو باپ کے پاس جانا چاہتا ہے اس کو مسیح کے قریب آنا پڑے گا، اس کو مسیح کے کفارے پر ایمان لانا پڑے گا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، جو اسے قبول کرتا ہے، آج بھی اگر کوئی اس کا انکار کرے گا وہ کبھی خدا کا فرزند نہیں بنے گا، وہ ابلیس کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن جو اسے قبول کرتا ہے اسے وہ خدا کا فرزند بننے کا حق بخشتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اے باپ، ہم اسے اے باپ کہہ کر صرف مسیح کے وسیلہ سے ہم اسے باپ کہتے ہیں، نہیں تو اس سے پہلے کون باپ کہتا تھا خدا کو؟ کوئی باپ نہیں کہتا تھا۔
खुदा, रब सब कहते हैं, लेकिन बाप कहकर, बाप कहने का इख्तियार हमें बेटे के सबब से मिला है। ये इख्तियार हमें बेटे ने दिया है। वो अगर सिर्फ बशरी होता ना तो हम इस लायक भी ना होते, लेकिन वो खुदा है। उसने इस दुनिया में आकर कफारा देकर, किसी बशर का कफारा कबूल नहीं है, और ना था। यीशु ने हमारे लिए इंसान बना, जो खुदा था वो इंसान बनकर जब आया है तो उसने हमारे लिए कफारा देकर हमें बाप के करीब कर लिया। और जब हम बाप के करीब आ गए हैं, जब वो खुदा का बेटा है, तो उसी सबब से हम भी खुदा को अपना बाप कहते हैं। हालेलुया। कफारे से पहले कोई खुदा को बाप नहीं कहता था, सारे खुदा कहते थे, लेकिन खुदावंद यीशु ने ये फजल हम पर किया है कि हम उसे बाप कहते हैं। इफिसियों 5 बाप इसकी 8वीं आयत हम देखेंगे। खुदा का बंदा पौलुस भी इस बात के बारे में कहता है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे, मगर अब खुदा में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। वो चाहता है कि जब हमारा खुदा, हमारा बाप नूर है, वो नूर बल्कि नूरों का बाप है, और जब वो नूरों का बाप है, जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हम भी उसमें नूर हम हासिल करते हैं। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तरीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामती किया करो। अब इब्लीस के साथ ना चलो, बल्कि बुरे काम, जो उसके बुरे काम हैं, उन पर मलामत करो कि तुम ये गलत करते हो, इन कामों को ठीक करो। जब यीशु ने हमें अकल समझ दी है, तो हमने बिल्कुल उसके साथ हमने रहना है, चलना है, तो हमने दूसरों को भी मसीह के पास लाना है, मलामत करनी है कि मसीह को पहचानो, मसीह को जानो, तो तुम हमेशा की जिंदगी पाओगे। इफिसियों 2:1 में, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम बेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे, जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तसीर करती हैं। उनमें हम भी सबके सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे, और दूसरों की मानिंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। मसीह को कबूल करने से पहले हम इब्लीस के फर्जंद, गजब के फर्जंद, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, ये उसका रहम है, ये उसकी मोहब्बत है। जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। हालेलुया। हम कुछ ना थे, हम तो गुनाहों में थे, हम तो अपने कसूरों को अपने दिल के ऊपर लेकर चलते थे। मसीह ने इन कसूरों को, गुनाहों को, उसने हमारी जिंदगी से दूर करके उसने हमें कहां पे बिठा दिया? आसमानी मकामों पर। उसने हमें जमीनी रहने नहीं दिया, और ये कोई बशर ये नहीं कर सकता था। ये जितनी बिदात मसीह को सिर्फ एक बशर जानती हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि वो इस बात को समझें। कलाम आपके हाथों में है, आप कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्यों नहीं जानते? क्यों उन शागिर्दों की तरह अपने दिल को सख्त कर लिया है और कलाम को नागवार जानकर छोड़ दिया है? काश कि तुम मसीह को जान सको,
کاش اس بات کو جان سکو کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح اصلی ہے. وہ بشر تو صرف ہمارے لیے بنا ہے. وہ ہمارے لیے صرف اس دنیا میں آ کر اس نے بشری جامہ پہنا ہے. ہمارا خداوند یسوع مسیح تو اصلی ہے. ہاللیلویا. اور اگر وہ صرف بشری ہوتا تو وہ کبھی بھی ان موروں کو کھولنے کے لائق نہ ہوتا جس کے بارے میں مکاشفہ میں پڑھتے ہیں. آئے ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب. یہ اتنا زبردست پیغام ہے میرے لیے, سب کے لیے, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس کتاب کو اور موروں کو کھولنے کے لائق ٹھہرائے. ہاللیلویا. مکاشفہ اس کا 5 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے 7 مورے لگا کر بند کیا گیا تھا. پھر میں نے ایک زوراور فرشتہ کو بلند آواز سے منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مورے توڑنے کے لائق ہے. وہ کیا منادی ہو رہی ہے آسمان پر کہ کون, کیا کوئی ہے جو اس کتاب کو کھولے, جو ان موروں کو کھولے؟ کوئی نہ زمین پر, نہ آسمان پر, نہ زمین کے نیچے کوئی اس لائق نہیں تھا, کوئی اس قابل نہیں تھا کہ جو اس کتاب کو چھو سکے, اس کی موروں کو کھول سکے. اور جب یوحنا نے بھی اس بات کو پہلے سنا, سمجھ نہیں سکا, سنا تو رونے لگ گیا, زار زار رویا کہ کوئی اس لائق نہیں ہے. اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا. وہ رونا شروع ہو گیا کہ ہماری نجات کیسے ہے, ہم کیسے نجات پائیں گے, ہم کیسے چھڑائے جائیں گے. وہ زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. اس نے اس فرشتہ سے پوچھا, بزرگوں سے پوچھا, کیا کوئی بھی نہیں ہے؟ وہ رومی آسمان پر اس میں وہ گیا ہوا ہے, وہ آسمان پر پہنچا ہوا ہے. اور جب اس نے آسمان پر یہ باتیں سنی تو پہلے تو گھبرایا اور رویا. جب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو, یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے تخت کے آگے ہیں, جو جنہوں نے مسیح کے کفارے کے بعد, اس کے جی اٹھنے کے سبب سے بعد اس نے باپ کے ساتھ اسے تخت پر بیٹھا دیکھا ہے. ان بزرگوں میں سے ایک نے کیا بولا ہے کہ مت رو. اور کیا آگے کتنی تسلی اور ایک شادمانی والی بات ہوئی. یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے, اس کتاب اور اس کی 7 موروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. ہاللیلویا. آئے ہم زوردار تالیاں اپنے یسوع کے لیے بجائیں گے کہ کوئی اس لائق نہیں ہے, نہ آسمان پر, نہ زمین پر, نہ زمین کے نیچے کوئی اس لائق نہ تھا. لیکن صرف کون ان 7 موروں کو کھولنے اور اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لینے پر کون غالب آیا ہے؟ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے. داؤد کی اصل کا مطلب ہے وہ بشر بھی ہے اور وہ اصل بھی ہے, وہ خدا کا بیٹا بھی ہے. وہ ان 7 موروں کو کھولنے پر غالب آیا ہے. ہاللیلویا. اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا سبا کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا. خداوند یسوع مسیح کا کفارہ, اس نے اس برا کو وہاں دیکھا ہے. جو برا زمین پر ذبح ہوا ہے وہ برا آسمان پر اس تخت کے آگے, باپ کے تخت کے آگے وہ برا کھڑا ہے. اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. کامل, اس کی کامل الوہیت
وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. کامل خدا کہنا اس لیے پڑا، خدا کامل ہی ہے، اس کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ لوگ صرف اسے کامل انسان ہی سمجھتے تھے، خدا نہیں جانتے تھے. اس لیے اس ٹرم کو یوز کرنا پڑا کہ کامل خدا اور کامل انسان. اور کئی صرف کامل خدا ہی جانتے تھے، وہ بشر مانتے نہیں تھے. اس لیے جب اس کی نیڈ ہوئی تو پھر یہ کہنا پڑا کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. یہ 7 سینگ اور 7 روحیں، 7 آنکھیں تھی، یہ اس کی کاملیت کو ظاہر کرتی ہیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں. اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے دائیں ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. وہ کتاب پڑھی تھی، کوئی نہیں لے سکتا تھا. کس نے لیا؟ خداوند یسوع نے. اس نے آ کر اس کتاب کو اس تخت کے آگے سے لے لیا ہے. جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے. ہاللیلویا! خداوند تیرا شکر ہو، ہم تیرا شکر کرتے ہیں. وہ چاروں جاندار جو پوری زمین کو، تمام مخلوقات کو جو کنٹرول کرتے ہیں، وہ چاروں اس برہ کے سامنے گر گئے ہیں. اور جتنے بزرگ وہاں بیٹھے ہیں آسمان میں تخت کے آگے، وہ سارے بزرگ وہ اس برہ کے آگے گر پڑے. اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہماری دعائیں جاتی ہیں. یہ عود سوز اور یہ جو سارا ہے نا، یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. ہم جو دعائیں کرتے ہیں یہ بیکار نہیں جاتی. جب ہم روح سے، ایمان سے ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو ہماری دعائیں رکتی نہیں، بلکہ خدا کے حضور پہنچائی جاتی ہیں. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعائیں ان مقدسوں نے اس کے حضور اس نے ڈال دی ہیں. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے، پہلے پرانا گیت. کوئی بشر تو ہمیں نئے گیت تک لایا ہی نہیں. اگر یسوع مسیح بشر ہوتا تو ہم بھی پرانا ہی گیت گاتے. اگر وہ صرف بشر ہی ہوتا، وہ خدا ہے، وہ انسان بنا ہے. اگر وہ صرف انسان ہوتا تو ہم کبھی نیا گیت نہ گاتے، ہم پرانا گیت پہ چلے ہوتے کہ کون ہمیں چھڑائے گا، کون ہمیں بچائے گا، کون ہمیں رہا کرے گا، کون ہمیں زندہ کرے گا، کون میرے باپ دادا کے گناہ جو میرے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، مجھے کون ان سے آزاد کرے گا. کوئی اس لائق نہیں تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک نیا گیت سکھا دیا. اور جو بزرگ خدا کے تخت کے آگے پہنچ گئے ہیں وہ ایک نیا گیت گا رہے ہیں. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی موہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا ہے. ہاللیلویا! لوگ بھیڑ بکریاں خریدتے تھے اپنے لیے. وہ خریدنا بھی خود پڑتا تھا، کوئی آپ کو دے نہیں سکتا. وہ خود اپنا برا خرید رہے ہیں، خود برا خرید کر اس کی قربانیاں. لیکن پھر بھی کوئی مخلصی نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی آزادی نہیں. وہی پرانا گیت کہ کون چھڑائے گا. سال با سال اپنے گناہوں کو نیا کر لیتے. دادا ان گناہوں کی یاد ان کے اندر آتی کہ میں نے پورے سال یہ گناہ کیے ہیں، میں نے پورے سال یہ بدکاریاں کی ہیں، میں نے پورا سال یہ کام کیے ہیں. آج بھی ہیں کئی نئے سال جب آتا ہے تو توبہ کرتے ہیں، لیکن پھر اگلا سال آتا ہے پھر توبہ کہ میں اب اس نئے سال میں یہ پرانے کام نہیں کروں گا. تو پہلے بھی شریعت میں یہی تھا. وہ ہر اپنے نئے سال میں توبہ کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اپنے لیے وہ قربانیاں کرتے، اپنی آزادی کے لیے وہ قربانیاں چڑھاتے. لیکن سال با سال پھر انہیں دوبارہ سے وہ قربانی دینی پڑتی، ہر سال ایک قربانی. لیکن پھر بھی کوئی خلاصی نہیں، کوئی نجات نہیں،
کوئی زندگی کی باتیں نہیں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پورے جہان کے لیے خون دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں صرف کوئی ایک قوم نہیں، ہر قبیلے کے لوگ اور ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور اہل امت اور اہل قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے لیے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور قائم بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ کوئی اس لائق نہ تھا، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح اس لائق ہے کہ وہ اس کتاب کو دے، اس کتاب کی موروں کو کھولے، اس کتاب کو لے کر اس نے اس بات کا وہ ثبوت دیا ہے کہ ہاں اس نے ہی ہمارے لیے کفارہ دیا ہے، اور اس کا کفارہ کامل ہے۔ جس نے کامل کفارہ دیا ہے وہی اس کتاب کو لے گا، وہی ان موروں کو کھولے گا۔ کوئی اس اختیار کو نہیں اپنے پاس رکھتا، کسی کے پاس اس کا اختیار نہیں تھا کہ وہ ان کتاب کو لیتا اور ان موروں کو کھولتا، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح، ہم نے شروع میں ان بدعات کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں، جب آپ نے یہ ابھی سنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ وہم ہے، تو جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کا کفارہ بھی نہیں ہے بغیر ان کے، اور جب کفارہ نہیں ہے تو پھر نجات بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ نجات سے بھی باہر ہیں۔ ہماری نجات ہمارے خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے سبب سے، ہاللیلویہ۔ اور جب ہم اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے مجسم ہوا ہے، اس نے ہمارے لیے جان دی ہے، اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے، اور کفارے کو قبول کیے بغیر کوئی بھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں پا سکتا۔ کوئی بھی مسیح کے کفارے کے بغیر باپ کے پاس بھی نہیں جا سکتا، کوئی مسیح کے کفارے پر ایمان لائے بغیر، کیونکہ کفارے پر ایمان لانا ہمارے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی کفارے پر ایمان نہیں لاتا اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ وہ تمام تر جتنے بینیفٹس ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہمیں ملنے ہیں، کہ اس نے ہمیں فرزند بننے کا حق بخشا ہے۔ جو کفارے پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے فرزند بھی یہ بننے کا جو بینیفٹ ہے یہ بھی اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ جو اس کے کفارے پر ایمان نہیں لاتا وہ گوشت اور خون جب نہیں کھائے گا تو اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں ہے، اس کے لیے شفا بھی نہیں ہے۔ اور جو کفارے پر ایمان نہیں لاتا وہ کیسے اس بات پر ایمان رکھے گا کہ خداوند یسوع مسیح ہی اس لائق ہے کہ وہ تمام تر موروں کو کھولے، وہ ہر طرح کی ناچاکیوں کو ہماری زندگی سے دور کرے۔ اور جو کفارے پر ایمان نہیں لاتا وہ پرانا ہی گیت گائے گا، وہ کبھی نیا گیت نہیں گا سکتا۔ ہاللیلویہ۔ نیا گیت گانے کے لیے ہمیں یسوع کے کفارے پر ایمان لانا ہے، اور یسوع کے کفارے پر اگر ایمان لانا ہے تو ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے انسان بنا ہے۔ وہ خدا ہے لیکن ہمارے لیے انسان بنا ہے۔ کفارہ دینے کے لیے بدن کی ضرورت تھی، خون بہائے بغیر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہم اس بات کا خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہماری عقل کو، سمجھ کو خدا نے کھولا ہے۔ اس کے جو الہی کام ہیں وہ خالی یہ نہیں کہ اس نے صرف ان کاموں کو کیا ہے، وہ آج بھی ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، وہ آج بھی ہماری زندگیوں کو زور دیتا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ ایک جگہ ڈیوٹی کرتا تھا، وہاں جتنے آفس میں لوگ تھے سارے وہ تھے جو بے دین تھے، وہ کسی خدا کو نہیں جانتے تھے، وہ کسی خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وہ بس کہتے تھے کہ بس یہ ساری چیزیں بنی ہیں، بس چل رہی ہیں، ایک نظام ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ ان کے ساتھ جو کام کرتا تھا وہ مسیح پر ایمان رکھتا تھا۔ وہ وہاں پر منادی کرتا تھا کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، اس کی قبر خالی ہے، وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ مردوں کو کھڑا کرتا ہے، وہ تو ہر ایک کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک دن ان کے آفس والوں نے اس بات پر ایک سازش بنائی
انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں تمہارا خدا سارے کام کرتا ہے، تم یسوع پر ایمان رکھتے ہو، وہ سب کام کرتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور وہ یہ جانتے تھے کہ وہ شخص کو ڈرائیونگ نہیں آتی۔ انہوں نے بولا کہ بھائی اگر تمہارا خدا اتنے ہی کام کرتا ہے تو پھر تمہارے آج اپنے خدا کو بولو ہم تمہیں یہ کار دے رہے ہیں، تم یہ کار چلا کر دکھاؤ، تمہارا خدا تو سب کچھ کرتا ہے۔ اس نے کہا ہاں خدا سب کچھ کرتا ہے لیکن ایسے کام، اس نے کہا نہیں، اگر تم آج یہ کام کر دو گے تو ہم تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ تمہیں گاڑی نہیں چلانی آتی ہے، گاڑی لو اور گاڑی کو چلاؤ۔ وہ خدا کے حضور جھکا، اس نے کہا خدا تو میری مدد کر، تو جانتا ہے کہ میں تو گاڑی نہیں چلا سکتا۔ وہ آفس سے باہر لے آئے، جب آفس سے باہر لے کر آئے تو انہوں نے وہ گاڑی لا کر اس بندے کو دے دی، وہاں باہر ہی کھڑی تھی آفس کے۔ وہ شخص آیا، اس نے دعا کی، خدا میں تو ایمان رکھتا ہوں کہ واقعی تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو مردے میں جان ڈالتا ہے، آج مجھے گاڑی نہیں آتی، تو میری مدد کر۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، سٹارٹ کر کے گاڑی چلانا شروع کر دی، کافی دور چلا گیا، وہاں سے گھما کر واپس لایا، اور جب واپس آیا سامنے دیکھا پورے آفس والے رو رہے ہیں، ذرا کتار رونا شروع کر دیا۔ وہ آیا اور آ کر اس نے گاڑی کھڑی کر کے چابی دی انہیں کہ یہ چابی سنبھالو، دیکھا میرے خدا نے کتنا کام کیا ہے، تو رو کیوں رہے ہو؟ اس نے پھر پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں، ان آدمیوں نے بولا کہ اس گاڑی میں تو انجن ہی نہیں ہے۔ تعریف خدا تیرا شکر کہ یہ گاڑی بغیر انجن کی کیسے چل گئی۔ ہم تو اس بات پر حیران ہیں کہ اس گاڑی میں تو انجن ہی نہیں ہے، یہ گاڑی چل گئی اور نہ تمہیں چلانے والی۔ تو جو خداوند یسوع مسیح کی رویت پر ایمان رکھتا ہے نا، اس کے لیے خدا سارے کام کرتا ہے، سارے کام اس کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ وہ اس گاڑی میں انجن نہیں تھا، مردہ گاڑی تھی، وہ انسانوں کے لیے ہماری چیزوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ گاڑی وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے کہ گاڑی چل جائے گی، وہ سارے رونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے اس کے بعد جب وہ ایسے کام کو دیکھا تو وہ مسیح پر ایمان لائے۔ خدا ہماری زندگیوں میں ایسا ہی کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی مردہ ہے، اگر کہ آج تک اپنے اندر سے وہ زندہ نہیں ہوا، تو وہ مسیح پر ایمان لائے، مسیح اس کی زندگی میں کام کرے گا، مسیح اسے اٹھا کر کرے گا۔ اس کا تو کام ہی یہی تھا، وہ اپنے لوگوں کے لیے آیا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، تعریف۔ آئیں سب اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ تعریف، ہاللیلویا۔ خدا تیرا شکر، تعریف تیرا شکر۔ خدا ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک ازلی سچے عمدہ جلالی کلام کے لیے، جو ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے، تیری پہچان دیتا ہے، بدیوں کو دھوتا ہے، حقیقی کفارے کی، حقیقی تجسم کی، حقیقی نجات کی پہچان ملتی ہے۔ آج صبح خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، یہ کلام تیرا ہے، یہ کلام تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ہے، یہ کلام زندگیوں کو روشن کرنے کے لیے ہے۔ میں ساری اندھے کی دنیا کی تاریکی کی قوتوں کو جو کلام کو چرانا چاہتی ہے، جو کلام سے نظریں ہٹانا چاہتی ہے، جو کلام کے اثر کو ظاہر کرنا چاہتی ہے، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے نیست و نابود ہو۔ وہ کام، وہ باتیں، وہ کلام، وہ عادات، وہ رویے، وہ مزاج، وہ ساری ابلیس کی قوتیں، اے باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے یہ کلام پھلدار ثابت ہو، 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا پھل لانے کے قابل تو بنا، اور یسوع کا جلال خداوند کلیسیا سے ظاہر ہو، پہچان ملے تیرے بیٹے کی، اور میں شکر گزار ہوں کہ تو ہمیں بڑھا رہا ہے اور اپنے روح القدس کے وسیلہ سے سکھاتا اور معمور کرتا تاکہ ہمارے پیالے لبریز رہیں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں تیرے بندہ کے لیے، گھرانے کے لیے، ان کے اور خدا سارے سننے والوں کے لیے تیری بڑی برکت چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آئے ہم خداوند کے حضوری میں گیت گائیں گے،
اس عبادت کا آخری گیت ہوگا. اسی گیت کے دوران ہم اپنے ہدیہ جات خدا کے ظلی میں پیش کریں گے. یسو نام ملا، یسو نام ملا، میرا جیون سنور گیا. تیرا شکر. ہاللیلویا. یہ دوسرا مائک ہاللیلویا. یسو نام ملا، یسو نام ملا، میرا جیون سنور گیا، میرا جیون سنور گیا. یسو نام ملا، یسو نام ملا، میرا جیون سنور گیا، میرا جیون سنور گیا. یسو نام ملا، یسو نام ملا، میرا جیون سنور گیا، میرا جیون سنور گیا. تو نے لہو کے قطروں کو میرے لیے بہا دیا، تو نے لہو کے قطروں کو میرے لیے بہا دیا. تو نے جان بدن دے کر یسو مجھ کو بچا لیا، تو نے جان بدن دے کر یسو مجھ کو بچا لیا. تیرے لہو سے، تیرے لہو سے، یسو کے لہو سے، مسیح کے لہو سے میرا جیون سنور گیا، میرا جیون سنور گیا. یسو نام ملا، یسو نام ملا، میرا جیون سنور گیا، میرا جیون سنور گیا. تیرا نام جو لیتا ہے وہ زندگی پاتا ہے، تیرا نام جو لیتا ہے وہ زندگی پاتا ہے. تیری راہوں پہ چل کر روئنا میں پاتا ہے، تیری راہوں پہ چل کر روئنا میں پاتا ہے. تیرے روح سے، تیرے روح سے، خدا کے روح سے، مسیح کے روح سے میرا جیون سنور گیا، سنور گیا. یسو نام ملا، یسو نام ملا، میرا جیون سنور گیا، میرا جیون سنور گیا. یسو نام ملا، یسو نام ملا، میرا جیون سنور گیا، میرا جیون سنور گیا. یسو تیری حضوری میں قدرت اور جلال ہے، یسو تیری حضوری میں قدرت اور جلال ہے. یسو تیرے ہاتھوں میں معجزات کمال
हालेलुया हालेलुया। चंद जरूरी इत्तलात है जो कलीसिया के रूबरू में जाना चाहते हैं। सबसे अहम बात यह है कि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि आखिर जमाना में ऐसे दिन आएंगे कि लोग शयातीन की तालीम देंगे। कलीसिया सिर्फ कहने के गाने बजाने जमा होने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद की कलाम से भरने के लिए, लेकिन हर एक रूह को पहचानो। कई आज बिदात काम कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि सही तालीम के जरिए से खुदावंद हमारे ज़हन को रोशन करता है, ताकि हम गलत तालीम को, गलत लोगों को पहचान सकें और उनसे एहतियात करें, बच सकें। आमीन। सो हकीकी मसीह की पहचान जो है वही हमें खुदावंद में कायम रख सकती है। गलत मनफी वो हमें कायम नहीं रख सकता। इसलिए मसीह की पहचान के खिलाफ आज इब्लीस सबसे ज्यादा काम करता है। वो चाहता है कोई मसीह की पहचान ना हासिल करे, और मसीह की पहचान में ही हमारी आसमान और जमीन, खानदान, नस्लों की बरकतें हैं, क्योंकि मसीह जिंदा है और अब तक हमारे और हमारी नस्लों के साथ है। हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे सबब से जो मसीह की पहचान हमारी नस्लों को मिलेगी, उसके वसीला से पानी की नदियां, बरकत आसमान की कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। जो मैं और आप करेंगे वो खत्म हो सकता है, लेकिन जो मसीह करेगा वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए कलीसिया के लिए मसीह की पहचान का होना कलीसिया के अंदर बहुत जरूरी है। और मैं खुदा के शुक्र करता हूँ कि कई प्लान कलीसिया ने बनाए हैं इस साल, और जो वक्त के साथ साथ हम उन्हें खुदावंद के जलाल के लिए, अपनी और आपकी रूहानी तरक्की के लिए हम साथ साथ करते रहेंगे। चंद जरूरी इत्तलात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। हर इतवार की इबादत सुबह 10 बजे मुनक्कद की जाती है, और इतवार ही की शाम को 5 से 7 बजे के दरमियान बच्चों के बाइबल स्कूल का भी इंतजाम किया जाता है। जरूर अपने बच्चों को खुदावंद के ज़ूरी में भेजें, वो आए, वो सीखे। और मेरा ईमान है कि जो छोटी उम्र से खुदा के कलाम को सीखेंगे, तो जब वो बड़े होंगे तो आप उनके अंदर खुद फर्क महसूस करेंगे। अपने बचपन को भी जो अगर हम खुदावंद से दूर रहे तो उनके बचपन में आपको खुद फर्क नजर आएगा, और ये आपको खुशी होगी कि हमारे बच्चों पर खुदावंद का हाथ है। आमीन। सो इसलिए इतवार की सुबह और शाम को जो है वो दोनों वक्त को जरूर नजर में रखें, ताकि हम खुदावंद के ज़ूरी में आ सके। इसके अलावा हर जुमे की शाम को रात 8 बजे से 9 बजे तक दुआया और शिफाया इबादत का एहतमाम किया जाता है। जरूर आपके दिल में कोई दरखास्त हो अपने लिए, किसी के लिए, खास तौर पर जो दुआओं का सिलसिला है वो हम जुम्मे की शाम 8 से 9 बजे तक किया जाता है। और फिर 9 से लेकर तो कोई 9:45 बजे तक रेगुलर जो है अभी यहाँ पर उर्दू की क्लास हुआ करेगी। हमने लास्ट जो है वो फ्राइडे को भी की है, वो बरकत रही। और बहुत सारे बच्चे हमारे जो स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन उर्दू नहीं पढ़ पाते, बाइबल नहीं पढ़ पाते। तो कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मैट्रिक, इंटर या इससे ज्यादा भी किया है, इसके बावजूद बाइबल नहीं पढ़ी जाती। सो जरूर हमारे बच्चों की तरक्की के लिए ये मौका कलीसिया के अंदर इस साल से स्टार्ट किया गया है। 8 से लेकर 9 से लेकर 9:45 बजे तक यहाँ पर जो है फिर उर्दू की क्लास का एहतमाम किया जाता है, और उसके बाद जो है क्वायर प्रैक्टिस होती है। सो 8 से लेकर 11 बजे तक कलीसिया के अंदर हम यहाँ पर मौजूद होते हैं। हर फ्राइडे को जरूर आप उर्दू की क्लास के लिए और प्लस दुआया मीटिंग के लिए अपने बच्चों को भी भेज सकते हैं। और इसके साथ खुदावंद के फजल से इस साल कुछ प्लान किए गए हैं कि साल में हम 12 मीटिंग्स करेंगे, होल नाइट प्रे मीटिंग, और अगले महीने जो है वो पूरी रात के लिए दुआया मीटिंग होगी। और उसकी अनाउंसमेंट जो है वो हम अगले संडे को करेंगे, और साथ ही साथ रफ़ाक़त ख़वातीन की अनाउंसमेंट भी होगी, क्योंकि वो भी मंथ में एक मरतबा रफ़ाक़त ख़वातीन का भी एहतमाम किया जाएगा। सो अगले संडे 28 तारीख को आपको दोनों
جو ہے وہ عبادات کے متعلق بتا دیا جائے گا تاکہ اس کے لیے آپ تیاری کر کے خداوند کے ذریعے میں رفاقت خواتین میں صرف بہنوں کی عبادت ہوگی اور اس میں بہنوں کا خداوند کے ذریعے میں آنا نہایت ضروری ہے. دیکھیں جو شوہر ہے وہ گھر سے باہر جاتے ہیں کام کرتے ہیں اور وہ بھی ایک جو ہے وہ فیملی کا پارٹ ہے, لیکن بچے اور گھر کا سارا انتظام جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں. اگر وہ خداوند میں مگن اور مسرور ہوگی, خداوند کے کلام کو پہچانے گی, تو وہاں سے نسلوں کے اندر سب سے بہترین کام ہو سکتا ہے. آمین. ازدواج بھی مضبوط ہوگے, وہ خداوند مضبوط ہوگی تو ایکلیسیا بھی مضبوط ہوگی, آنے والی نسلیں بھی مضبوط ہوگی. اس لیے یہ پینڈنگ میں تھا کافی ٹائم سے, لیکن اس سال خداوند نے ممکن کیا کہ سال کے 12 مہینوں میں 12 رفاقت خواتین اور 12 ہی آل نائٹ پریئر میٹنگ کا اہتمام کرے. سو اگلے سنڈے کلیسیا کو اس کے متعلق جو ہے وہ بتا دیا, آگاہ کیا جائے گا. اس لیے جب بتایا جائے تو پھر آپ اسے فالو کیجئے گا. اور اس کے ساتھ ہم بھائی سہیل کے لیے دعا کریں گے, خداوند انہیں بلڈ کینسر سے آزاد کرے, نکالے اور ایک بڑی گواہی خداوند کے فضل سے قائم ہو. آج کی عبادت کے لیے, پرستش کے لیے, دائیکیاں اور ہدیوں کے لیے ہم کے حضور میں شکر گزاری کی دعا کریں گے. آئیں اپنے سروں کو جھکا لیں, آنکھوں کو بند کر لیں اور اپنے خداوند کے حضور دعا کریں گے. پیارے ہمارے زندہ آسمانی باپ, میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے فضل, تیرے رحم کے لیے, تیری محبت, تیرے جلال کے لیے. تو خداوند ہم سے پیار کرتا ہے, ہماری فکر کرتا ہے, ہمیں کلام دیتا ہے, ہمیں بھٹکنے سے بچاتا ہے, ہماری راہوں کو سیدھا کرتا ہے, ہمیں ایمان پر چلنے کے لیے خداوند تو اپنے روح القدس کے وسیلہ سے اپنی حضوری میں لے کر آتا اور اپنی پرستش اپنے کلام کے ذریعہ سے سکھاتا, مضبوط کرتا ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں. میری دعا ہے خداوند یہاں موجود ایک ایک زندگی کے لیے, خاندانوں کے لیے, بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے عمر بھر خداوند بے خوف تیرے جلال میں یہ بڑے, تیری عبادت اور پرستش کریں, ایمان میں ترقی کرے, روح القدس کی رہنمائی, ہدایت, تحریک اور تابعداری میں چلنے کا بڑا فضل ملے. تیرا آسمان خداوند کلیسیا پر, ان کے گھرانوں پر کھلا رہے. ہر طرح کی خداوند ان کو الہی مدد ملے, توفیق ملے, پاک روح کی قدرت میں خداوند چھما ہونے کا فضل ملے. میں یسوع کے نام سے ساری رکاوٹوں کو, بندشوں کو, نکمے چال چلن کو, ابلیس کے سارے منصوبوں کو جو خداوند تیرے لوگوں کی زندگیوں کے خلاف, صحت کے خلاف, گھرانے کے خلاف, اناج کے خلاف, ان کے کاروبار, ان کی جاب, ان کی مالی حیثیت کے خلاف ہے, روحانی اور خداوند ایجوکیشن ترقی, خاندانی ترقی کے خلاف ہے. میں یسوع کے نام سے ساری خداوند تاریکی کی قوتوں کو, ابلیس جو چھپ کر کام کرتا ہے, بہانے سے کام کرتا ہے اور جو انسان کو برگلاتا ہے, دور کرتا ہے تیری حضوری سے, میں ساری تاریکی کو باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے دور کرتا ہوں. تیرے لوگ دنائی پائے, حکمت پائے, فہم پائے, مسیح کا مکاشفہ پائے, پہچان پائے, اور یسوع کی پہچان کے سبب سے خداوند ہم شکر گزار ہیں. فتح مندی ہماری ہے, زور ہمارا ہے, ہماری خداوند خدا اوپر تیری برکت ہے. اے باپ تیرا شکر ہو. میری دعا ہے یسوع کے نام کے وسیلہ سے, یسوع کی پہچان کے وسیلہ سے, یسوع کی تابعداری کے وسیلہ سے اب خداوند تو ہی جگہ نکالے گا, تو ہی راستے نکالے گا, تو ہی منزل پر ڈالے گا, تو ہی بدی سے نکالے گا, تو ہی ابلیس کے زور کو توڑے گا, تو ہی نیا دل دے گا, نئی سوچے دے گا, نیا ماحول دے گا. فضا تیرے بیٹے یسوع کے نام سے بدلے گی, خاندان بدلیں گے. یہ کلیسیا تیرے جلال میں, تیرے روح میں, تیری سچائی میں, تیری پاکیزگی میں, تیری عبادت اور پناہ میں خوب بڑھتی جائے, لبریز ہوتی جائے. ہم یسوع کے نام سے اس کی خالی جگہ
अब तक ठहरा रहे। रिबारा संदूर में मैं यीशु के नाम से तेरे लोगों को बरकत देता, सलामती से रुखसत कर दे और इनके खानदानों में तेरा मसा, तेरी हजूरी खुदावंद रहे और हर तरह के बंधन यीशु के नाम से मसा से टूट दी जाए। हर तरह के अंदर की दुनिया की कुव्वतें नेस्त और नबूद हो, लापरवाहियां जाए, सुस्ती जाए, मकारी जाए, छूट जाए, फ्रेब जाए। ए बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सब कुछ करने की कुदरत मिले। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला कलाम हड्डियों में और बंद में, गुर्दे में, मुंह में, हालेलुया, बातों में ठहर जाए। तेरे बेटे यीशु के नाम से मैं शुक्रगुजार हूं कि तेरा कलाम हमारे मुंह में रखा गया है। आज तेरे कलाम से हम सब ने बरकत पाई। मेरी दुआ है खुदा, ये कलाम जिंदगी बनकर निकले, ये कलाम होंठों से जारी हो, ये कलाम इकरार का सबब बन जाए। हमें फजल दे खुदा, हम अपनी छोटी बड़ी पशीदा और तन्हाई के गुनाहों को भी तेरी हजूरी में छोड़ कर जाएं। तेरे बेटे यीशु के खून से धो कर जाएं। तेरे बेटे यीशु के नाम से कुव्वत पाकर जाएं। तेरे बेटे यीशु के नाम से गुलाम, मेरी दुआ है कि हर एक जिंदगी तेरे इलाही मुकाशफे से भरकर जाए। आज सो खुदावंद कुछ और नहीं, सिर्फ यीशु की हजूरी, यीशु की पहचान लेकर जाओ, यीशु का नाम लेकर जाओ, यीशु की कुदरत को लेकर जाओ, यीशु मसीह की हालेलुया ताबेदारी को फर्ज के लेकर जाओ। दिल यीशु के नाम से भरे जाएं, खाली खद्दे यीशु के नाम से भरे जाएं। मैं यीशु के नाम से बरकत देता हूं और ये कलाम कभी खुदा बेतासीर नहीं लौटेगा। हम यकीन करते हैं, हम यकीन करते हैं। बाप इन इबादत के लिए तेरी हुजूरी में दुआ करता हूँ, जो तूने फजल दिया पूरे साल भर इन्हें जारी रखने के लिए बड़ी बरकत दे खुदा, और कलीसिया को शामिल होने के लिए बरकत दे, क्योंकि ये हमारे घरानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, इलाके के लिए तेरे जलाल तेरे नाम से है। खुदावंद हर एक को तौफीक मिले, फजल मिले, अपनी एडजस्टमेंट करने के लिए, याद रखने के लिए, बेदार होने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि हम खुदावंद की हुजूरी में खुदावंद के नाम से आते हैं। ऑल नाइट प्रेयर मीटिंग पर तेरी बरकत है, रफाकते कवातीन पर बरकत है। नेक्स्ट संडे जब इसकी अनाउंसमेंट हो तो खुदा हमारे दिलों में तेरे रूल को, उसकी तहरीक हो, आग हो, पहचान हो, हमारे अंदर से खुदावंद इसके लिए आने के लिए, तैयारी करने के लिए पहले से खुदावंद खुदा रूहानी जुस्तजू, लगन हो, बेदारी हो। खुदा बाप मैं यीशु के नाम से बरकत देता हूं और साल भर के जो प्लान बनाएंगे इस मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हमें सेमिनार, बेशारती इबादत, इस इलाके और इस शहर और शहर से बाहर कलीसिया के अंदर से खिदमत का काम हो, बेशारती काम, अंजील पहले खुदा इस इवेंजलिकल टूर्स पर तेरी बरकत है। तू जहां जहां लेकर जाए तेरी कुदरत खुदा कलीसिया के अंदर से जाहिर हो। तेरे लोग जब खानदान में अपने मिलते हैं, अपने इलाके में मिलते हैं, जहां कहीं खुशी गमी में बैठे, इनके मुंह से तेरा कलाम हो, इनके अंदर से तेरी निजात की बातें हो, इनके मुंह का कलाम बदल जाए और जहां कहीं इनका उठना बैठना हो, लोग बरकत पाए। जो दुखों में हो ये तसल्ली देने वाले हो, जो बीमारी में हो ये शिफा का इलाज करने वाले हो, जो खुदावंद तेरे घर से सुनाया जाता है, सुना जाता है, उसे ना दिल अपने लिए कबूल करना हो, बल्कि खुदा इनके मुंह से यीशु की खुशखबरी के चश्मे, नदियां जारी हो जाएं। मैं यीशु के नाम से बरकत देता हूं बाप, तेरा शुक्र हो इन दाखिल की हदियों के लिए जो तेरे घर, तेरे काम के लिए जखीरा खाना में नहीं जाती है, ताकि तेरे घर में बहुत सा हो जहाँ से खुदा सब कुछ इंतजामात पूरे किए जाएं। तेरे लोगों के घर में भी बहुत कुछ हो जहाँ से इनकी जिंदगी के और इन घर के इंतजामात के लिए भी सब कुछ पूरा हो, कमी घाटे दूर किए जाएं, किसी चीज में पाक खुदावंद कोई कमी ना हो। मैं यीशु के नाम से चाचू सुहेल के लिए बरकत की दुआ करता हूँ।
فضل کر دے، رحم کر دے۔ اے بھائی تیرے لیے خداوند نے اپنی جان قربان کے برے کے خون سے ہاللویا تیری بیماری کو، بلڈ کینسر کو، جو بڑی بیماری جانی جاتی ہے، جو لا علاج بھی جانی جاتی ہے، جس کے بارے میں خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، جس کے ہونے کے سبب سے بدن کے اندر کمزوری آتی ہے اور بیماری کے اثرات کے سبب سے خوف آتا ہے، میں یسوع کے نام سے اے بیماری تجھے حکم کرتا ہوں، ہمارا خداوند بڑا ہے، اس کے خون کا کمال ہاللویا تیرے خلاف ہے۔ یسوع کے نام سے، برے کے خون سے اے بھائی زندگی پا، صحت پا، جیتا رہ، سلامت رہ، تیری ہڈیاں مضبوط ہو، تیرے سیل یسوع کے نام سے جہاں پر یہ بیماری پڑی ہوئی ہے ہم حکم کرتے ہیں اے بیماری چھوڑ دے یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے دور ہو جا، یسوع کے نام سے جسم کے اندر بلڈ کے لیول نارمل ہو جائیں اور تیری قدرت خدا تیرے بندہ کو سنبھالے۔ ہم مل کر کلیسیا تیرے مذبح سے، تیرے گھر سے برکت کا کلام بھائی سہیل کے لیے جاری کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تجھے سنا، تیرا نام، تیری بادشاہی، تیری مرضی سے سنا، ہمارا روز جس طرح تو ہماری مرضی میں سمائش کیونکہ بادشاہ قدرت ہمیشہ اب خدا باپ کی محبت، یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت، حاضر جماعت، اس علاقے دنیا بھر کے تمام مقدسینوں پر، خاص طور پر ان پہ جو مسیح کی خاطر مارے، کوٹے، ستائے، قتل اور بے عزت کیے جاتے ہیں، اب سے ہمیشہ تک ہوتے رہے، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آپ سلامتی سے رخصت ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ملے اور اپنے خاندانوں کے لیے صلح کا باعث بنے۔